اہل حدیث کے عالم دین، میں ان کا بہت ہی خاص ان سے ارادت اور محبت رکھتا ہوں، اور گزشتہ 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، جناب مفتی اسحاق صاحب۔ مفتی اسحاق صاحب اہل حدیث کے بہت ہی بزرگ اور مستند اور پختہ عالم دین، تو اکثر ہمیشہ جب فیصل آباد کا سفر رہتا ہے، خاص طور پہ ایام اعزام میں، تو میں انہیں سلام کرنے جاتا تھا، یعنی کئی سالوں سے ایسا تھا۔ اس سال ان کی تعزیت کے لیے جانا ہوا، فاتحہ پڑھنے گئے، اگرچہ وہ فاتحہ لینے والے قبیلے سے بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ اہل حدیث ہیں، وہ فاتحہ اس انداز سے نہیں لیتے جیسے مثلا ہمارے اور سنی بھائی لیتے ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں، میں صرف عرض کر رہا تھا۔ تو مفتی صاحب کی خدمت میں میں گیا، میں نے کہا صاحب آپ کی وہ ہم نے CD سنی ہے، آپ کی تقریر سنی، بڑا دل باغ باغ ہو گیا، اور ہم شیعوں کی ویسے ہی کچھ کمزوریاں ہیں جی، جو بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے ہمیں اپنا لگتا ہے، اور اس میں بعض جگہ صحیح جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں ہم، اور بعض جگہ ہم جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ تو میں نے کہا آپ کی زبان سے جو ہے وہ بہت کچھ ہمیں سننے کو ملا، اور بہت اچھا لگا کہ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک عظیم بات ہے وہ یہ کہ جو ہم سے متعلق غلط فہمیاں ہیں انہیں آپ دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے اپنے مجمع میں کہا، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، انہوں نے اپنے مجمع میں کہا کہ شیعہ سنی جھگڑا جو ہے وہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو میں کی لڑائی ہوتی ہے جی، اور ہلکی پھلکی لڑائیاں اس کی بنیاد پہ قتل کر دینا، اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کر لینا، یہ سازش ہے، یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے کوئی۔ ہاں میں عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ ان کا نہیں ہے جو اب کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی اختلاف ضرور ہے، مگر شیعہ سنی تصادم نہیں ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، تصادم اور ہوتا ہے۔ اختلاف ہمارا بہت پرانا ہے، ہمارا اختلاف بہت پرانا ہے، اور شیعہ میں بھی اختلاف ہے، اور اختلاف نہ ہو تو ادارے کیسے چلیں؟ ادارے نہ ہو تو یونیورسٹیاں کیسے چلیں؟ ادارے نہ ہو تو کتابیں کیسی لکھی جائیں؟ ادارے نہ ہو تو شاعر شعر کیسے کہے؟ خطابت کیسے ہو؟ تحقیق کیسے سامنے آئے؟ اختلاف تو تحرک کا ذریعہ ہے، اختلاف تو تحریک دلاتا ہے، اختلاف تو فعال بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف برا نہیں ہے، تصادم برا ہے۔ اختلاف کو اور بڑھنا چاہیے، توجہ چاہوں گا، اختلاف کو اور بڑھنا چاہیے، تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت ادارے بنانے کی ضرورت ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مولانا کے پاس بزرگ عالم دین مولانا عباس علی نجفی صاحب ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کے پاس کوئی شکایت لے گیا کہ وہ 2 مولویوں میں لڑائی ہو گئی، کہنے لگے کوئی بات نہیں، 2 مسجدیں بنے گی۔ تو بھائی مسجد ہی بنے گی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ تو ویسے بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ مومنین میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، نمازیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مسجدیں چھوٹی پڑ رہی ہیں ہمارے یہاں۔ اب میں یہاں کوئی تشویق کر کے نہیں جا رہا ہوں کسی کام کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اختلاف کے مثبت پہلو بھی ہیں، اختلاف کے مثبت پہلو بھی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، تصادم نہیں ہے، اور یہ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کو اختلاف ہی رکھا جائے۔ تو ایک بہت لمبا پرچہ آ گیا ان کے پاس کہ صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، ان کی تو نماز علیحدہ ہے، ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کا یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سجدگاہ رکھتے ہیں، کلمے میں علی اللہ تک بولتے ہیں، یہ بزرگوں کو برا بولتے ہیں، کسی کا احترام نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں جو ہے اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنی باتیں لکھی ہیں ان سب کے جواب ہیں، ان سب کے جواب موجود ہیں۔ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا کلمہ علیحدہ ہے تو وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا غلط ہے؟ سارے مجمع سے کہنے لگے تم بتاؤ علی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے دوستوں سے انہوں نے اقرار لیا، سب نے کہا علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو ایک طویل ان کے جوابات تھے، جو میرا موضوع تھا وہ یہاں تک تھا۔ تو میں جب ان سے ملنے گیا اس کو سننے کے بعد، تو مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی بولتے ہیں، آپ نے علی اللہ تک ہمارا دفاع کیا اور ہمارے بارے میں آپ نے اچھی دلیل دی، لیکن ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں،
میں اپنے موضوع پر پلٹ کر آ گیا. کہنے لگے آپ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہم کس بنیاد پر ٹھیک کہتے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں, لیکن آپ دلیل دیں گے تو اچھی لگے گی. اب دلیل دیکھیے ایک اہل حدیث کی دلیل, جو ایک معقول دلیل بھی ہے, مشروع دلیل بھی ہے جی, اور تاریخی دلیل بھی. کہنے لگے علی نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں, اور اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ طے کیا جائے کہ پیغمبر کا کام کیا تھا. کیا اعلان نبوت سے پہلے نبی نہیں تھے؟ بھائی یہ تو انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ یہ اپنا عیب کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے. 40 سال کے بعد نبی ہوئے. بھائی 40 سال کے بعد وہ نبی نہیں ہوئے, تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگ گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ پہچان نہیں پایا تو کہہ رہا ہے کہ یہ تھے ہی نہیں. یہ 40 سال کے جب وہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب بھی تو پیغمبر تھے, تب بھی عالم تھے, تب بھی ہادی تھے, تب بھی نبی تھے. تمام وہ چیزیں ان کے پاس جو ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں دی. تو کہنے لگے پہلے یہ طے کیا جائے کہ پیغمبر کا اصلی منصب کیا ہے. حکومت جو پیغمبر اکرم نے مدینہ منورہ میں قائم کی, مکے میں کیا پیغمبر کے خلیفہ, اگر فرض کریں اللہ کے نظام کے مطابق مکہ مکرمہ میں سرکار اس دنیا سے چلے جاتے تو ان کا خلیفہ کون ہوتا؟ کہنے لگے خلیفہ پیغمبر کو پیغمبر کے اصلی منصب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, اور پیغمبر کا اصلی منصب ہے ہدایت بشر. جو بشر کو صحیح رستہ دکھا سکتا ہے وہ پیغمبر کا خلیفہ بن سکتا ہے. لہذا پہلے 3 دوروں میں بھی خلیفہ بلا فصل علی ہی تھے. صلوات پڑھے محمد و آل. اور تاریخ اس سے پر ہے. جب بھی مشکل پڑی گا علی آپ بتا دیجئے کیسے حل ہوگا. تاریخ ان واقعات سے پر ہے. عملاً یہی ثابت ہوا ہے, عملاً یہی ثابت ہوا ہے. عنواناً, رسماً, حلفاً, جی خلفاً, کچھ بھی ہوا ہو, لیکن حقیقتاً یہی ثابت ہوا ہے کہ پیغمبر کے بعد وہ جو 24 سال اور تقریباً 25 سال تک مولا کائنات بظاہر حکومت کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن اختیار علی ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر علی سانس لینا چھوڑ جائیں تو دنیا سانس لینا چھوڑ دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو خلیفہ کسے کہتے ہیں آج؟